السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق خالقنا العظيم. برادران محترم اور میرے تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی ویب سائٹ یا فیس بک وغیرہ پہ جب ہم لائیو آتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میری آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو ایڈمن حضرات موجود ہیں ان کو بتا دیں، اور ایڈمن حضرات سے گزارش ہے کہ میرے موبائل پہ اس کی اطلاع کر دیں، اور اگر کوئی اس میں آواز کا کوئی مسئلہ ہو تاکہ اس کی اصلاح جو ہے وہ کی جا سکے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے حوالے سے کچھ باتیں فرمائیں. چونکہ اشعار حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے اشعار انہوں نے تزکیے کے حوالے سے ہی لکھے، اور ان اشعار میں عموماً نفس کی اصلاح اور انسان کی اصلاح کی باتیں موجود ہیں. تو لہذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذرا توجہ سے سنیں. اور یقینی بات ہے کہ جب طالب علمانہ باتیں ہوتی ہیں اور ایک طالب علم کوئی بات کرتا ہے تو بہت سی چیزیں اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید سمجھ نہ آ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ہی ان کو اس وضاحت سے بیان نہ کر سکوں. تو اگر کوئی ایسی بات آپ کو محسوس ہو تو نیچے کمنٹس ہیں، اور ایڈمن حضرات سے آپ اس کے سوال کے طور پہ آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. کوشش کروں گا کہ اس مجلس میں تو شاید ممکن نہ ہو سکے، لیکن آپ کے سوالات آ جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. میرے بہت ہی عزیز بھائی جناب محمود اشرف صاحب، جن سے بہرحال تعارف تو کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا، لیکن یہ کہ ان سے تعلق اور ان سے جو محبت کا ایک سلسلہ ہے وہ بڑا پرانا ہے. میں اگر ذکر نہ کروں تو بڑی ناشکری ہوگی اور بڑی ناسپاسی ہوگی. حضرت مولانا حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بڑے تھے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور ان خلفاء میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ میں جذب کیا تھا، اور ان کا رنگ اپنے اندر جذب کیا تھا اور خود ان کے اندر جذب ہو گئے تھے. اور یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ سالک کا اور ایک اللہ والے کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ مرید کہتے ہیں، تو یہ ایک مرید کی بڑی ایک معراج ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ معراج کا مطلب عروج ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی اللہ والے کے کسی سالک کو یا کسی مرید کو وہ عروج عطا فرماتا ہے
تو پھر وہ اپنے آپ کو اتنا ہی مٹاتا ہے، چھپاتا ہے. اور یہی چیز میں نے حضرت میں دیکھی. اور میں اگر اس نعمت کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی ناشکری ہوگی. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے میرے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ جب بھی شفیق الامت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اسلام آباد تشریف لاتے تھے، میرا قیام وہاں ہوتا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے جناب شفیع اللہ صاحب ان کا نام تھا غالباً، وہ حضرت کے مریدوں میں سے تھے، اور غالباً بعد میں انہیں خلافت بھی ملی حضرت سے. تو وہ ہمیں اطلاع کر دیتے تھے کہ حضرت تشریف لانے والے ہیں اور ان کی مجلس ہوگی. ہم چلے جاتے تھے اور حضرت کی جو کرم نوازیاں اور حضرت کا محبت والا تعلق اور حضرت کے اشعار سنتے تھے حضرت، اور اسی طریقے پر بات جو تھی وہ حضرت کرتے تھے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں جایا کرتا تھا تو بڑی حضرت کی شفقتیں ہوتی تھیں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ جو حاجی شفیع صاحب تھے وہ بھول گئے، کسی وجہ سے ان کو ذہن میں نہیں رہا کہ مجھے اطلاع کرنی ہے. اور وہ دور آپ کو معلوم ہے، یہ موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا. گھر کے میں فون کیا ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے کہ گھر کا فون نہ اٹینڈ ہوا ہو، میں نہ ہوں گھر پہ، یا کوئی اور ایسی بات، یا وہ بھول گئے کسی وجہ سے وہ ہوا. تو 2 یا 3 دن گزر گئے اور حضرت تشریف لائے اسلام آباد، اور حضرت کو میں نظر نہیں آیا. تو مجھے یاد ہے کہ رات کو 11 بجے کا وقت تھا، 10-11 بج رہے تھے، اور گھر کی گھنٹی بجی. میں باہر آیا تو ہمارے ایک اور دوست تھے اعجاز احمد صاحب، وہ بھی راولپنڈی میں ہیں ابھی بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. تو وہ گاڑی چلا رہے تھے اور حضرت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ دروازے پہ اعجاز صاحب کھڑے تھے، اور میں اندر سے نکلا. میں نے کہا اعجاز صاحب خیریت؟ کہنے لگے بھئی حضرت آئے ہیں. میں حیران، میں نے کہا حضرت کیا؟ تو خیر میں دروازہ کھولا، حضرت گھر میں تشریف لے. کہنے لگے بھئی 2 دن ہو گئے آپ، میں آیا ہوں تو آپ ملے نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے لے کے چلو، کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو اطلاع ہی نہیں آپ کے آنے کی. تو حضرت کی شفقتیں، حضرت کی محبت، حضرت کی تعلق اس دنیا میں بھی مجھے حاصل رہی، اور میرے لیے یہ ذخیرہ آخرت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سے مجھے فائدہ پہنچائے گا، اور حضرت کے سائے میں انشاءاللہ جگہ ملے گی، اور حضرت پھر اپنے ساتھ لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب کو لے کے انشاءاللہ جائیں گے. تو بہرحال یہ بات سے بات نکلتی ہے. تزکیہ کا چونکہ اس وقت بات کرنی ہے، اور مجھے حکم ہے کہ کچھ معروضات تزکیے کے اوپر، اور پھر یہ میرے ہاتھ میں کشکول ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فقیر کو اس وقت تک خیرات نہیں ملتی جب تک اس کے ہاتھ میں کشکول نہ ہو. تو یہ میرے ہاتھ میں کشکول ہے. حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی میں انشاءاللہ تھوڑا سا تعارف بھی سامنے رکھ دوں گا. اور مجھے امید ہے کہ ایڈمن حضرات یہ اس میری معروضات کو سیو کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس میں جو بھی تفصیل ہوگی سامنے آ جائے گی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تزکیہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اور تزکیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ عجیب و غریب انداز میں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور یتلو علیہم آیاتی، اس کی ترتیب ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کہیں پہ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یعنی یہ 3 باتیں ہیں، ترتیب مختلف ہے اور مختلف جگہوں پر اس کی مختلف ترتیب ہے، لیکن تزکیہ اس میں موجود ہے. تلاوت قرآن کریم یعنی آیات کی تلاوت، اس کی حکمتیں بیان کرنا یعنی اس کی تفسیر بیان کرنا، اور اس کو سمجھانا کہ قرآن کریم میں اگر اقیم الصلاۃ ہے تو نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، کتنے وقت میں قائم کرنا ہے، کتنی رکعتوں کے ساتھ، کتنے سجدوں کے ساتھ، یہ اس کی تفصیل ہے. اور انشاءاللہ یہ علماء آتے ہیں یہاں پہ اور وہ آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے. اور اس کے بعد پھر یتلو علیہم آیاتی، تلاوت بھی کریں گے، اس کی تعلیم بھی دیں گے، حکمت کی تعلیم بھی دیں گے، اس کی حکمتیں بھی بتائیں گے، اس کی تفصیل بھی بتائیں گے، تفسیر بھی بیان کریں گے. وہ یزکیہم، اور تزکیہ بھی کریں گے.
یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کی بھی صفائی کریں، کسی چیز کی بھی وضاحت کریں، کوئی چیز بھی ایسی ہو کہ جو اپنی یعنی گندگی یا غلاظت کے اندر ہو اور آپ اس کو صاف کریں. اور جب ہم شریعت میں اور ہم اسلام میں ہم تزکیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے روح کی بیماریوں کا علاج کر لے. اور یہ یاد رکھیے کہ جسم کی بیماریاں اگر انسان کو ویسے تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جو انسان کو موت کی طرف لے کے جائے، یعنی موت کا باعث بنے. کہا کسی بھی بیماری میں انسان چل رہا ہوتا ہے، اس کے درمیان میں موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ بیماری بہانہ بن جاتی ہے. لیکن انسان پھر بھی بیماری اسے ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کرتا ہے، اور وہ بیماری تکلیف والی ہو یا بغیر تکلیف والی ہو. بعض بیماریاں تکلیف والی ہیں، جیسے سر درد ہے، پیٹ میں درد ہے، دل کا درد ہے، گردے کا درد ہے، اور اس قسم کی بیماریاں، اس سے تکلیفیں ہوتی ہیں، انسان کو دردیں ہوتی ہیں، وہ تکلیف والی بیماریاں ہیں. اور بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں تکلیف نہیں ہے. ایک شخص کو شوگر ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ اسے بیماری ہے، اگر وہ اس کا علاج نہیں کرتا، اس کی احتیاط نہیں کرتا تو وہ اندر سے اندر اس کو نقصان پہنچاتی ہے. اسی طریقے پہ اور بہت سی اس قسم کی. تو یہ وہ بیماریاں ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں، انسان کو اس کی فکر رہتی ہے، وہ اپنے ٹیسٹ کراتا رہتا ہے، وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو چیک کرتا رہتا ہے کہ دیکھو کہیں مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے. اور اس میں جہاں جہاں اس کو علاج ملتا ہے وہ اس علاج کو کرتا ہے. اس کو کڑوی دوائیں کھانی پڑیں، اس کو انجیکشن لگانے پڑے. آپ کو معلوم ہے جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جن کو شوگر ہے ان کو اس سے نجات عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو لوگ انسولین لیتے ہیں وہ ہر وقت اپنے خود سے وہ انجیکشن لگاتے ہیں. ویسے انسان کو لیے اپنے اندر سوئی چبونا بڑا مشکل ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ جی چبونی ہے تو وہ چبونی ہے اور وہ تکلیف اٹھانی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے اور انسان برداشت کرتا ہے. کیوں؟ کہ اسے اس بیماری سے بچنا ہو، اس تکلیف سے نکلنا ہو. تو اسی طریقے پر یہ جسم تو انسان کا اس دنیا تک ہے، اور یہ جسم تو سواری ہے اس روح کی کہ جو حقیقت ہے اور جو اصل ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرماتے ہی پوچھا تھا. جب یہ روح جو تھی یہ جب سامنے آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، تو روح کو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان تمام لوگوں نے کہا تھا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ اپنی روح کی صفائی ہونی چاہیے. اب روح کی صفائی کیسے ہوگی؟ پہلے تو مجھے یہ پتہ چلے کہ میری روح گندی بھی ہے یا نہیں، میرے روح کو کوئی بیماری لگی ہوئی بھی ہے کہ نہیں، میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر کینہ ہے، یہ چیزیں میرے اندر ہیں کہ نہیں. مجھے پہلے ان چیزوں کا تو پتہ چلے. مجھے یہی نہیں پتہ کہ میرے اندر بیماری کیا ہے. دیکھیے نا، ہمیں بعض دفعہ سر میں درد ہوتا ہے یا بعض دفعہ بازو میں درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم خود سے اس کا علاج نہیں کرتے. عارضی طور پہ تو ہم ایک آدھ پین کلر کھا لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ سر کا درد پیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سر کا درد آپ کے دماغ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ کا سر کا درد کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ درد بازو میں ہوتا ہے اور بازو بھی اس طرف والا، یعنی دائیں ہاتھ میں درد ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بائیں ہاتھ میں جو دل ہے اس کی وجہ سے آپ کے دائیں ہاتھ میں درد ہو رہا ہے. پھر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نہیں بتا سکتے کہ میرے اندر بیماری کہاں ہے اور اس کا علاج کدھر ہے. اگر ہر شخص، ورنہ تو ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن یہاں تو بیماری کا تعین کون کرے گا؟ بیماری کا تعین وہ شخص کرے گا کہ جو خود کسی کے آگے بیٹھ کے اپنی اصلاح کرا چکا ہوگا، جو خود تزکیے کے اندر چل پڑا ہوگا. کامل مکمل تزکیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تزکیہ کیا. وہ جس معیار پہ ہوا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تزکیہ کیا، تو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر کسی نے ویسا تزکیہ نہیں کیا، کسی نے پھر ویسا تزکیہ نہیں کیا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو تابعین کا تزکیہ کیا، یقینی بات ہے کہ وہ اس معیار کا ہوا کہ جو صحابہ کے شایان نشان تھا. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتے چلتے آج بھی آ رہا ہے. آج بھی وہ نفوس قدسیہ اس زمین کے اوپر موجود ہیں کہ جو لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور لوگ ان سے اپنی اصلاح کراتے ہیں. ماحول بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں، انسان کی سمجھ بدلتی ہے. جہالت جو ہے وہ جب پھیلتی ہے، اور پھر جہالت اب چونکہ پھیلتی اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ میڈیا جو ہے
جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ ایک موبائل فون ہے چھوٹا سا، اس کے اندر جتنی جہالت پھیلائی جاتی ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ایک چیز صحیح ہے غلط ہے، میں نے اسے اٹھا کے آگے پھینک دینا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کل کو اس کے بدلے میں مجھے کل کو جا کے اللہ کے آگے کیا جواب دینا ہوگا۔ بعض دفعے ہم لوگ احادیث آگے اس طرح شیئر کر دیتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بھئی کہاں سے یہ حدیث آ گئی؟ کس نے کہا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ضرور کہا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں جائے گا، یہ تو فرمایا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا، اور جب ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں کیا، مجھے تو بڑے ایک معتبر آدمی نے بھیجی، بھئی معتبر آدمی نے کے بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آج کل کا دور ایسا دور ہے کہ انسان اس کے اوپر غور کرے اور انسان اس کے اوپر بڑی احتیاط کے ساتھ چلے۔ تو اس میڈیا کی وجہ سے بہت سی جہالت پھیل رہی ہے، اور یقینی بات ہے کہ اب تزکیے کا تصور بدل گیا۔ آج لوگ پیر کے پاس اپنی اصلاح کرانے نہیں جاتے۔ آج جو ہمارے ہاں جو ماحول بن گیا ہے، یہ جو سمجھدار ہے اسے تو پتہ ہے، اسے تو پتہ ہے کہ پیر کون ہے، اسے تو پتہ ہے کہ مصلح کون ہے، اسے تو یہ پتہ ہے کہ کس کے سامنے بیٹھنا ہے اور کس سے اپنی اصلاح کرانی ہے۔ لیکن جو شخص ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو کس لیے جا رہا ہوں، نتیجہ یہ کہ پیر صاحب نے ایک مرغہ ذبح کر دیا، اس کی گردن کاٹ دی، اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے اور وہ اپنے پاؤں پہ چل رہا ہے، اور پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، دیکھو جی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ میری کرامت ہے، اور لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو بھئی یہ پیر کا یہ کام تو نہیں تھا۔ کسی جگہ پہ ان کو جناب شفا دے رہے ہیں مختلف چیزوں سے، میں نہ نام لیتا ہوں نہ میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں کہ جی ایک شخص گیا، اس نے کہا جی میری آنکھیں نہیں تھی، پیر صاحب نے میرے ساتھ معاملہ کیا تو آنکھیں جو تھیں میری وہ ٹھیک ہو گئی، اور میری جو کیا کہتے ہیں جو کسی کی ٹانگ خراب تھی وہ ٹھیک ہو گئی، کسی گردے خراب تھے وہ ٹھیک ہو گئی، دل میں درد تھا وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں یعنی اس انداز میں یہ ساری چیزیں، بھئی یہ کام پیروں کا تو نہیں تھا، یہ تو ڈاکٹروں کا اور طبیبوں کا کام تھا کہ کسی کی آنکھ ٹھیک کرے، کسی کی ٹانگ ٹھیک کرے، کسی کو کچھ کرے، کسی کو کچھ کرے۔ یہ ساری چیزیں تو ان کے کرنے کی تھیں، یہ ان کی تو نہیں تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جی میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، تو پوچھتے تھے کس لیے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اپنی عقل کے مطابق جب بتاتا تھا پھر آپ سمجھاتے تھے۔ ایک ملفوظ میں آپ نے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں تو لوگوں کو انسان بناتا ہوں، یہ کرامتیں وغیرہ چاہیے تو یہ میرے پاس نہیں۔ فرماتے تھے کہ کرامت یا اللہ کرامت، مجھ سے کوئی کرامت نہیں کرا۔ ایک صاحب آ کے کچھ عرصہ رہے اور کہنے لگے کہ میں کچھ عرصہ آپ کے پاس رہوں گا اور پھر میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے کہ نہیں۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت میں واپس جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا جا رہے ہو، بیعت نہیں ہوگے؟ تو کہنے لگے نہیں حضرت میں آپ سے بیعت نہیں ہوں گا۔ بھئی کیوں نہیں ہوگے؟ کہنے لگے جی اتنے عرصے میں آپ کے پاس رہا ہوں، آپ کی کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی مجھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا کرامت تو نظر نہیں آئی، لیکن یہ بات بتاؤ کہ اتنے عرصے میرے ساتھ رہے ہو یہاں پہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارے میرے معمولات دیکھے تم نے، کیا تمہیں کوئی چیز خلاف شرع نظر آئی، خلاف سنت نظر آئی؟ تو وہ چپ ہو گیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کرامت مقصود نہیں ہے، مقصود تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ انسان جب کامل اتباع کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا تزکیہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ والا جو ہے اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کس جگہ پر کس مقام پہ کیسی اس سے ریاضت کروا کے یہ اطلاع۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ اور حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ اللہ، میں نے ان سے اکثر بیانات میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا، اور میں نے براہ راست اس بیان میں ان سے سنا یہاں جب وہ لاہور میں جامع شفیہ تشریف لائے اور مجلس عام مسلمین کے جلسے میں انہوں نے تقریر کی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم دونوں بھائی جاتے تھے، لوگ بلاتے تھے اور لوگ تقریروں کے لیے ختم بخاری ہے اور درس حدیث ہے اور ان کے لیے بلاتے تھے، ہم جایا کرتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان حضرات کا تعلق تھا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ آپ نے بیان نہیں کرنا، آپ کو بیان کرنے کی کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ
صرف جمعہ پڑھائیں گے، اس کے علاوہ آپ کوئی بیان نہیں کریں گے، مدرسے میں جو اسباق پڑھا رہے ہیں بس وہ پڑھانے کی اجازت ہے۔ اور غالباً 2 سال کہتے ہیں یا 2.5 سال کہتے ہیں کہ اتنے عرصے تک ہماری زبان بندی رکھی گئی۔ کیا وجہ تھی؟ تو کوئی وجہ ہوگی، یقینی بات ہے کہ حضرت نے محسوس کیا ہوگا کہ بھائی ان سے، اس بیانات سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے بچانا ہے، اس کے بعد اجازت دے دی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حضور ڈال دیجیے۔ اللہ والا کون ہے؟ کہ سب سے پہلے تو وہ خود شریعت پہ عمل کرے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کی سلسلے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ اب بیٹھے ہیں وہ تو متبع شریعت بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے شریعت اپنے جسم پہ، اور اس کے بعد پھر جو لوگ ان سے متصل ہوں، جو لوگ ان سے وابستہ ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص پہلے کہاں تھا اور اب کہاں ہے۔ کچھ عرصہ جب رابطہ ہوا تو کیا وہ شریعت سے کچھ وابستہ ہوا، کوئی فرمانبرداری میں آیا، کوئی سنتوں کی طرف آیا، کوئی اس کے معمولات میں تبدیلی ہوئی، یا وہ صرف جا کے اپنی ٹانگ کو صحیح کرا کے آ گیا، یا ہاتھ کو صحیح کرا کے آ گیا، یا آنکھ کو صحیح کرا کے آ گیا؟ یہ تو مقصود نہیں تھا، اس کے لیے تو ہسپتال موجود تھے اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ کام آپ نے ان کے حوالے کر دیا تو لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ یاد رکھیے یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ متبع شریعت ہو، متبع جو شخص خود متبع شریعت ہوگا وہ دوسرے کو متبع شریعت بنائے، اور اس کا کام کیا ہے کہ ہماری روح کی بیماریوں کی صفائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی بات فرمائی، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، کہا وہی فلاح پا گیا۔ اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ پہلی چیز تو صحبت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جب تک آپ کسی کی صحبت میں جا کے نہیں بیٹھیں گے، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی انڈے کو تم اگر مرغی کے نیچے 21 دن تک رکھو گے تو چوزا نکلے گا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ میرے پاس آؤ، جو اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مشورہ کرو، اور جتنے دن میں کہوں اتنے دن میرے ساتھ خانقاہ میں رہو۔ مقصود خانقاہ میں رہنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ بزرگ کے ساتھ وہ ایک وقت گزارے تاکہ ایک رابطہ ایسا بن جائے کہ جس سے پھر آگے چل کے فائدہ ہو۔ ورنہ آپ 2 دن کے لیے رکھ دیں، پھر اس انڈے کو نکال کے باہر لے جائیں، آپ اسے ہوا میں رکھ دیں، پھر آپ 4 دن کے لیے رکھ دیں، ساری عمر اس انڈے سے کوئی بھی چوزا نہیں نکلے گا۔ لہذا اپنے ایک تو بزرگوں کو تلاش کیجیے، بزرگوں کو تلاش کریں، تلاش کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، اور اس رابطے کو قائم کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، اور ان کو اپنے آپ کو جب ان کے حوالے کریں گے پھر جیسے وہ کہیں اس طریقے پر چلائیں اپنے آپ کو۔ تو آپ دیکھیے پھر انسان کے جب دل سے وہ گندگی اور غلاظت اور وہ بیماریاں جب نکلتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا نور اس کے دل میں آتا ہے، اور جب اس نور اس کے انسان کے دل میں آتا ہے تو پھر اس کی برکتیں اور اس کی بہت سی، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتیں اس کے ساتھ آتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ایک مزکی شخص جو ہوتا ہے، تزکیہ، خود قرآن کریم کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ اب تزکیہ کے طریقے کیا ہیں؟ وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر اذکار کی طرف لگے، کتنا ذکر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، یہ آپ کو آپ کا مصلح بتائے گا کہ اس طرح ذکر کرنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، یہی اذکار کرنا ہے۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا اس نے ذکر کیا، فصلی، اور نماز کی پابندی۔ جب تک نماز کی پابندی نہیں ہوگی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، بنیاد کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہوتی، بنیاد نماز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ شخص جو ہے پھر جب ذکر کرتا ہے اور نماز میں مصروف ہوتا ہے تو پھر یہ اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ وہ آخرت پہ نظر رکھتا ہے کہ میری اصل منزل آخرت ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کو ایک سیڑھی سمجھتا ہے آخرت میں کامیابیوں کی اور آخرت میں آگے بڑھنے کی۔ یہاں پہ وہ کام کرتا ہے کہ جس سے کامیابیاں ہوں اور جس سے وہ۔ یہ کچھ میں نے معروضات تزکیہ کے حوالے سے پیش کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو آئندہ بھی اس سلسلے میں بات کریں گے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ حضرت تھانوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ڈپٹی کلکٹر تھے اور دنیا دار تھے، لیکن آگے آپ کی خدمت میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور پھر خلیفہ ہوئے اور خلافت ملی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بلا کے شاعر تھے اور بڑے معیاری شاعر تھے۔ میرے والد حضرت مولانا نجم الحسن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر کفالت
وہیں خانقاہ میں مقیم تھے، تو میرے والد صاحب چونکہ ترنم سے اشعار پڑھا کرتے تھے، تو ان کے اشعار جو تھے وہ ان کو بہت پسند تھے والد صاحب کا پڑھنا، تو خواجہ صاحب والد صاحب کو بٹھا کے اشعار سنا کرتے تھے اور وہ اشعار جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب والد صاحب تو چلے گئے اس دنیا سے، اور ہم جب والد صاحب کے اشعار سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی والد صاحب جو اشعار پڑھتے تھے اور والد صاحب جس انداز میں اشعار پڑھتے تھے، یقینی بات ہے کہ انہوں نے ایک ماحول دیکھا، ادھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ادھر سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، مفتی محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، کیسے کیسے یہ ہیرے اور کیسے کیسے لوگ یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ، اور خواجہ صاحب خود تشریف فرما ہیں، اور وہ خواجہ صاحب بھی اشعار سناتے تھے، اور پھر کبھی والد صاحب کو بھی کہتے تھے کہ تم بھی شعر سناؤ، تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ والد صاحب کو بھی کہا اور خواجہ صاحب بھی کہتے تھے، تو یہاں پہ ان کی محفل مجذوب ہوا کرتی تھی اور اس میں بہرحال وہ پڑھا کرتے تھے۔ آج مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں، مجھے گھڑی میری اس وقت سامنے نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کتنا وقت میں لے سکتا ہوں، بہرحال جب تک میں چل سکا تو میں انشاءاللہ چلوں گا آپ کے ساتھ۔ بہرحال خواجہ صاحب کے کلام میں کچھ ان کے قطعے ہیں، قطعات ہیں، اور یہ کشکول ہے مجذوب، کشکول مجذوب میرے سامنے ہے، تو ان قطعات میں خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو قلم بند کیا ہے، اور ان تعلیمات کو انہوں نے رکھا ہے۔ میں کچھ وہ تزکیے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر مراقبہ موت کے چند اشعار آخر میں سناؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ اسی لہجے اور اسی طرز میں پڑھوں، اور یقینی بات ہے کہ آپ کو سن کے شاید مزہ بھی نہ آئے، اور اصل چیز ہوتی ہے کہ ہم تو زبان سے پڑھتے ہیں نا، ہمارے تو یہ کلام زبان سے نکلتا ہے، میرے والد صاحب کے دل سے نکلتا تھا، اور کتنی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے یہ کلام سناتے ہوئے، وہ واقعات سناتے ہوئے وہ ایک عجیب کیفیت میں آ جاتے تھے، اور جن حضرات نے دیکھا ہے، اور بہرحال ہم تو ان کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں معلوم ہے، تو یہ بہرحال کچھ قطعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمائے کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ یہ جو نفس کا جو پہلوان ہے، انسان کو مستقل اکسا رہا ہے گناہ کے اوپر، کہا انسان اس کو گرا دیتا ہے پھر یہ سوار ہو جاتا ہے، تو کہا کہ اب وہ مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے تو وہ یہ اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کہ میں کیا کروں، تو کہا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ اور فرمائے کہ لگا رہ اسی میں جو ہے اختیاری، لگا رہ اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے۔ عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے۔ کہا انسان کہتے ہیں جی نماز پڑھنے میں وسوسے بہت آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، تو بھائی نہ تو مزہ مقصود ہے اور نہ وسوسوں سے گھبرانا مقصود ہے۔ وسوسے جو ہیں وہ کیوں آتے ہیں، وسوسوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ جانی چاہیے کہ وسوسے مجھے کیوں آ رہے ہیں۔ ایک اور شخص پڑھتا ہے، آپ اس سے پوچھیں تمہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں؟ ایک شخص آیا 2 منٹ میں نماز پڑھ کے چلا گیا، آپ اس سے پوچھیں تجھے نماز میں وسوسے آئے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے تو نہیں آئے۔ بھائی اسے کیوں نہیں آئے، آپ کو کیوں آئے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی نماز میں جیسے ہی توجہ ہوگی وسوسے فوراً آنا شروع ہو جائیں گے، شیطان اور نفس فوراً کہے گا کہ ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کے اندر وسوسے ڈالو۔ تو فرمایا کہ وسوسوں سے بھی نہیں گھبرانا، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ میری نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو رہی ہے، اس لیے وسوسے آ رہے ہیں، تو ان وسوسوں کو چھوڑتے ہوئے پڑھتے رہو، لڑتے رہو ان وسوسوں سے، اور نماز پوری کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نماز زیادہ قابل قدر ہوگی۔ اور دوسری چیز اگر مزہ نہیں آئے تو کہا کہ وہ بھی مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ کہا ابتدا میں انسان شروع میں جب ان چیزوں کو دیکھ کے چلتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف، اور جس سے رابطہ ہو اس کو ان باتوں کو بتاؤ کہ میرے اندر وسوسے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کچھ عرصے میں وسوسے آنے ختم ہو جاتے، مزہ آنے لگتا ہے پھر عبادت کا اور نماز کا۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ
مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو کہتے نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دی. پوری نماز روتے روتے پڑھی، پوری نماز روتے روتے پڑھی. آخر میں جا کے جب نماز ختم ہوئی تو اور پھر اس کے بعد سلام پھیرتی اور زیادہ چیخیں اور جناب آوازیں نکلی. تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. تو کسی نے کہا تکبیر اولیٰ ہی تو فوت ہوئی، کوئی نماز تھوڑی نکل گئی تمہاری، یا کوئی رکعت تھوڑی فوت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں نہیں پتہ کہ 30 سال کے 40 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے. 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک تکبیر اولیٰ فوت ہونے کی. اور انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے تکبیر اولیٰ میری فوت کر دی. تو فرمائے کہ لگا رہ اسی میں جو ہے اختیاری، لگا رہ اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے. عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے. اور راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ فلاں جگہ کا راستہ میں پوچھ رہا ہوں یہ کہاں ہے، فلاں مارکیٹ کدھر ہے، وہ کہے گا جی ادھر سے جائیے، دائیں مڑیں بائیں مڑیں آپ ادھر پہنچ جائیں گے. اب آپ اپنی جگہ کھڑے رہیں، تھوڑی دیر میں اس شخص سے کہیں کہ یار میں ابھی تک نہیں پہنچا، آپ ذرا مجھے راستہ ٹھیک سے بتا دیں. تو اس شخص آپ کو کیا جواب دے گا کہ بھائی میں نے آپ کو راستہ بتا دیا، اب چل کے تو آپ نے جانا ہے. تو فرمائے کہ راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. تجھ کو راہ پر لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے، یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے. اور فرمائے کہ جذبات ہی پہ اپنے نہ مجذوب و شاد رہ. انسان کہے کہ جی میں تو یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا. کہا جذبات کے اوپر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جذبات ہی پہ اپنے نہ مجذوب و شاد رہ، جذبات ہیچ ہیں گو مرتب عمل نہ ہو، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو. کتنے ہی خوشنما ہو فریب نظر سمجھ، کتنے ہی خوشنما ہو فریب نظر سمجھ، جھوٹے ہیں پھول و باد کو پیدا جو پھل نہ ہو. تو کہا کہ ہر وہ جذبہ کہ جس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق نہ ہو، وہ جذبہ آپ کے لیے بیکار ہے. اور فرمائے کہ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پہ چلنا انسان کے لیے مشکل اور پریشانی کا باعث نہیں ہے. کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ انسان کی تخلیق کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری انسان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں. اگر مشکل ہے اور اطاعت اور فرما برداری میں تکلیف اور پریشانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی فطرت بدل لی ہے، آپ کی وہ فطرت باقی نہیں رہی. جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے اس کو گدھا کہتے ہیں، ایک مخلوق بنائی اس کو شیر کہتے ہیں. اگر گدھا جو ہے وہ بیچارہ گھاس کھاتا ہے اور ڈنڈے بھی کھاتا ہے، اور شیر کا کام یہ ہے کہ وہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو میدان میں آتا ہے، تازہ جانور کو شکار کرتا ہے، اور شکار کر کے جتنی بھوک ہوتی ہے کھا کے اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور دوبارہ جب بھوک لگتی ہے تو واپس یہ جو شکار کیا ہوا جانور ہے اس کو شکار نہیں کرتا بلکہ نیا شکار کرتا ہے. یہ جانور جو ہے یہ مردار، اس کو گدھ اور دیگر اس قسم کے جانور جو ہیں وہ کھاتے ہیں. اب ایک شیر اگر آپ کو کہیں ایسا نظر آئے کہ وہ گھاس کھانے لگے اور وہ شکار کرنا چھوڑ دے اور وہ گھاس کھانے لگے تو کیا ہوگا کہ محلے کے بچے جو ہیں وہ اس کو ڈنڈے بھی پھر ماریں گے. اب کوئی شخص کہے کہ یار یہ جو شیر ہے یہ ڈنڈے کیوں کھا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی فطرت بدل لی. وہ گدھے کی فطرت میں آیا تو پھر اس نے ڈنڈے کھانے شروع کر دی. مومن اور مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی اس کو زیر کرنے کی، اور کوئی شخص بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کائنات میں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے. لہذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے.
تو جو راہ رو ہر قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔ یہ مراقبہ موت کے چند اشعار سنتے ہیں۔ فرمایا کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کثرت سے اس بات کو فرمایا۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلتن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، تاب غفلت اب سحر ہونے کو ہے، تاب کے غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ نفس و شیطان، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل اے سنبھل، نفس و شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل اے سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آہاں باز آ اے بد عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔
توسن عمر رواں ہے تیز رو، چھوڑ سب فکریں لگا مولا سے لو، گندم از گندم برو ید جوز جو، عزم کا فات عمل غافل مشو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور سرکشی زیر فلک زیبا نہیں، دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین، جب تجھے مرنا ہے ایک دن بالیقین، چھوڑ فکر اینو آ کر فکر دی، ایک دن مرنا ہے غافل موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ شفیہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو میں اب قطعہ پڑھنے لگا ہوں، یہ قطعہ انسان کو ہر وقت پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو تیسرا مصرع ہے وہ تو لکھ کے کہیں ایسی سامنے لگا لے کہ ہر وقت انسان کے سامنے رہے۔ اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں سنا تو میں نے پھر یہ لکھوا کے ایک قطعہ اور میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، تو جہاں وہ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں سامنے انہوں نے اس کو اپنے لگوایا کہ بھی اس کو سامنے لگاؤ تاکہ میرے سامنے ہی رہے۔ فرمایا کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور یہ وہ مصرع ہے کہ راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دفن خود سدا کیے زیر زمین، پھر بھی مرنے کا نہیں حق الیقین، تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں، کچھ تو عبرت چاہیے نفس لعین، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار، گو تجھے جلنا پڑے انجام کار، پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار، کیا یہی ہے ہوشیاروں کا شعار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دار دنیا کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یہ تیری مجذوب حالت اور یہ سن، ہوش میں آ اب نہیں غفلت کے دن، اب تو بس مرنے کے دن ہر وقت گن، کس کمر در پیش ہے منزل کٹھن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ میں نے مراقبہ موت آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جن لوگوں نے اس وقت ہماری باتوں کو سنا اللہ تعالیٰ ان کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں میں نے کہیں، اور جن حضرات نے سنا ان سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو حضرات بعد میں ان باتوں کو سنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ان باتوں کو جو ان میں سے نیک باتیں اور اچھی باتیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، تو اس اجر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو وہ ہیں بزرگ اور ہمارے بڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور میں خصوصاً دعا گو ہوں اس گروپ کے ذکر الانوار پیج کے جو احباب ہیں، ذکر الانوار پیج کے جو احباب ہیں ان کا میں خصوصیت سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ انہوں نے جو اس کاوش کو شروع کیا اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام چیزوں میں محنتوں میں ان کے اخلاص عطا فرمائے،
اور سب سے بڑھ کے یہ کہ حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو محفوظ فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، ہدایت کا باعث بنائے۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام حاضرین کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصلاح کے حوالے سے اور اپنی دنیاوی ضروریات کے حساب سے ایک دعا ہے، میں اسی دعا کے اوپر اس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ فرمائے کہ اے خدا اے میرے ستار العیوب، اے خدا اے میرے ستار العیوب، میرے مولا میرے غفار الذنوب، تجھ پہ روشن ہے میرا حال زبوں، پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں، سچ ہے مجھ سا کوئی ناکارہ نہیں، جز باقرار خطا چارہ نہیں، سخت بد کردار و بد اتوار ہوں، سخت نالائق ناہنجار ہوں، سر بسر عصیاں سراپا عیب ہوں، بدترین خلق میں لا ریب ہوں، مجھ سے کوئی نفس کا بندہ نہیں، مجھ سے کوئی قلب کا بندہ نہیں، میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال، بد عمل بد نفس بد خو بد خصال، رات دن ہوں نشہ غفلت میں چور، شغل ہے لہو و لعب فسق و فجور، ہوں تیرا بندہ مگر بس نام کا، بندہ ہوں میں نفس نافرجام کا، زیر ہوتا ہی نہیں نفس شریر، دستگیری کر میری اے دستگیر، تھک چکا اصلاح سے میں ناتواں، کہاں سے کیا ہٹ سکے کوہ گرا، میری ہر کوشش ہوئی ناکامیاب، دے چکی ہے اب میری ہمت جواب، حال اب تر ہے دل برباد کا، ہاں مدد کر وقت ہے امداد کا، غلبہ دے دے نفس اور شیطان پر، بنی ہے اب تو بس ایمان پر، سن میرے مولا میری فریاد کو، میرے مالک میری امداد کو، اب تو ہو جائے کرم مجھ پر شتاب، اس سے بھی اب حال کیا ہوگا خراب، سخت طغیانی پہ ہے بحر ذنوب، اے خبر کشتی میری جائے نہ ڈوب، بے تیرے دل کیا ہے بس ایک خول ہے، جلد آئے ناؤ ڈاواں ڈول ہے، یا سنے بس اب تو ہمت توڑ دی، اب تو یہ کشتی تجھی پر چھوڑ دی، لاکھ ٹوٹی ناؤ ہے منجدار میں، نہ خدا تو ہے تو بیڑا پار ہے، غرق بحر معصیت ہوں سر بسر، رحم کر مجھ پر الہی رحم کر، تو جو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید، روک لا یعنی سے اب میری زبان، ذکر میں تیرے رہوں رطب اللسان، قلب سے دھو دے میرے ہر گندگی، ہو عطا پاکیزہ اب تو زندگی، چھوڑ دوں میں اب سخن آرائیاں، اب کروں دل کی چمن آرائیاں، دل میں تیری یاد لب پہ نام ہو، عمر بھر اب تو یہی بس کام ہو، مجھ گدا کو بھی بحق شاہدی، مجھ گدا کو بھی بحق شاہدی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ گدا کو بھی بحق شاہدی، بخش یا رب دولت صدق یقین، بحر فیض شیر مرد تھانوی، کر میرے ایمان کو یا رب قوی، تجھ پہ روشن ہے میرے سارے عیوب، جانتا ہے تو میری عادت کو خوب، گو تیرے آگے ذلیل و خوار ہوں، حشر میں رسوا نہ اے ستار ہوں، عبد ہوں میں بخش عبدیت مجھے، وجہ صد عزت ہے یہ ذلت مجھے، ہوں تو میں مجذوب لیکن نام کا، کر مجھے مجذوب یا رب کام کا، اور آمین کہیے اس بات پہ
کہ یاد میں رکھ اپنی مستغرق مجھے، ہو نہ ہوش ما سوا مطلق مجھے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، کچھ نہ سوجھے تیری ہستی کے سوا، تیرے اوج اور اپنی پستی کے سوا، تجھ سے دم بھر بھی مجھے غفلت نہ ہو، تیرے ذکر و فکر سے فرصت نہ ہو، آخری عرض گدا ہے شاہ سے، دادم آخر نہ بھٹکوں راہ سے، بہر حق سید خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، بہر حق سید خیر البشر، خاتمہ کر دے میرا ایمان پر، جس گھڑی نکلے بدن سے میرے جاں، کلمہ توحید ہو ورد زباں، سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، ایک یہ نااہل بھی ان میں صحیح، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بحرمة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والتسليم، وبرحمتك ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔